یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل 116ویں روز بھی بھارتی فوجی محاصرہ جاری ہے، جس کے باعث مقبوضہ وادی میں خوف ہراس کا ماحول برقرار ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی مسلسل بندش کے نتیجے میں مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کے سری نگر میں قائم سینٹر میں زیر تعلیم ہزاروں طلبہ کا مستقبل داو پر لگ گیا ہے۔ امریکہ کی انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے تصدیق کی ہے کہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں لوگوں سے انتقام لینے کے لیے کشمیری خواتین کی آبرو ریزی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان کے معروف اخبار ڈان نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری خواتین کو بے حرمتی کا نشانہ بنانے والے بیشتر بھارتی فوجی اہلکاروں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر پر اپنا فوجی قبضہ ختم کر کے عالمی برادری کو متنازع علاقے تک رسائی فراہم اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دے۔ دی ہیوسٹن کرانیکل میں شائع کیے گئے ایک مضمون میں اسد مجید خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات پاکستان کے ساتھ اس کا جنگی جنون اور بڑھتا ہوا جارحانہ رویہ خطے میں امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ نیو یارک میں بھارتی قونصلر جنرل سندیپ چکرورتی کی مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کی آباد کاری کے لیے اسرائیل طرز کا ماڈل اپنائے جانے کے بیان پر لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ بین الاقوامی اور بھارتی میڈیا نے بھارتی قونصلر جنرل کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ امریکی یونیورسٹی سیریکوس میں ایک کشمیری پنڈت اسسٹنٹ پروفیسر مناباد نے کہا ہے کہ بھارتی قونصلر جنرل کا ویڈیو بیان خوفناک اور اس کا مقصد کشمیری پنڈتوں کے نام پر سیاست کر کے 370 اور 35A کے یک طرفہ اور غیر جمہوری اقدام کی پردہ پوشی کرنا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ سیکولرزم اور جمہوریت کی دعوے دار کانگریس کو دیر سے یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے کہ بھارت RSS کے دہشت گردوں کے زد میں ہے۔ حکومت میں موجود انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک انتہا پسند خاتون پرگیا ٹھاکر، جس کو عدالت نے ملزم ٹھہرایا ہے، اس کے باوجود وزیر بن گئی۔ اس حوالے سے بھارتی ٹی وی ABP کی خبر، آئیے سنتے ہیں۔ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں، پرگیا ٹھاکر پر سنسد میں جم کر ہنگامہ ہوا ہے۔ کانگریس نے صدن سے واک آؤٹ کیا اور اب راہل گاندھی نے ٹویٹ کر پرگیا ٹھاکر کو آتنکوادی کہا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کر سیدھے پرگیا ٹھاکر پر نشانہ سادھا۔ تو پرگیا ٹھاکر کے معاملے میں بی جے پی گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے راہل گاندھی نے کیا کہا ہے۔ آتنکوادی پرگیا نے آتنکی گوڈسے کو دیش بھکت کہا، بھارتی سنسد کے اتہاس کا کالا دن۔ اور انکت گپتا ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں، ہمارے سہیوگی۔ جی بالکل، راجنیتی تیز ہو گئی ہے۔ نہ صرف کانگریس بلکہ سموچا وپکش اس معاملے پر ایک جٹ نظر آ رہا ہے۔ وپکش کا یہی کہنا ہے کہ بھلے ہی اب یہ کہا جا رہا ہو کہ لوک سبھا کے ریکارڈ سے اس کو ایکسپنج کر دیا گیا ہے، یعنی ہٹا دیا گیا ہے، لیکن پرگیا ٹھاکر کا یہ بیان ان کی مانسکتا دکھاتا ہے اور ان کے خلاف کڑی کارروائی ہونی چاہیے۔ ان کی جو سنسد کی سدسیتا ہے اس تک کرنے کی مانگ ہو رہی ہے۔ لیکن کل ملا کر کے کانگریس نے لوک سبھا سے واک آؤٹ کیا ہے اور راہل گاندھی نے ایک تیکھا حملہ کیا ہے اس ٹویٹ کے ذریعے۔